بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس کا عنوان ہے بروکری کے مسائل۔ بروکری کا کاروبار، کمیشن کا کاروبار بہت زیادہ دنیا کے اندر رواج پاتا جا رہا ہے۔ اس کاروبار میں بطور خاص دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خلاف حقیقت باتیں نہیں سنائی جانی چاہیے۔ حقیقت میں جو باتیں ہیں وہی سنائی جانی چاہیے۔ بروکری کے مسائل میں یہ بات سب سے پہلے طے ہونی چاہیے کہ آپ کمیشن پر کاروبار کر رہے ہیں، آپ بروکری کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی رفاہی ادارہ نہیں چلا رہے ہیں، چیریٹی کا کام نہیں کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بھائی یا دوست ہونے کے ناطے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ واضح طور پر کاروبار ہی کر رہے ہیں، جس کو بروکری یا کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، حرام کاموں میں بروکری جائز نہیں ہے۔ زنا کاری پر بروکری، ناجائز قبضوں پر بروکری، ایسے کاروبار جو حرام ہیں اس میں بروکری کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری اصولی بات، واجبی ذمہ داری میں بروکری کی اجرت نہیں لے سکتے آپ۔ واجبی ذمہ داری میں مثلا آپ سرکاری شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ سرکار کے ٹھیکیدار ہیں، آپ سرکاری آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے ملازم ہیں، آپ کی نوکری اور ملازمت ہی یہ ہے کہ امپلائیز اور ملازمین کو کھانا لا کر دیں، امپلائیز اور ملازمین کے لیے اے سی فٹ کریں، آفس کی جگہ پر رنگ روغن کرائیں، کلر کرائیں، کارپینٹری کا کام کرائیں، تو یہ سب آپ کی واجبی ذمہ داری ہے۔ آپ جا کر دکان میں کہتے ہیں مجھے اے سی تو خریدنا ہے، آپ مجھے کیا کمیشن دیں گے؟ کارپینٹر سے کہتے ہیں کہ آفس کے لیے فرنیچر بنانا ہے، آپ کا کوٹیشن دیجئے، لیکن آپ کمیشن مجھے کیا دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی واجبی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کمپنی اور ادارے اور آفس کے ملازم ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہی ہے، تنخواہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ کارپینٹر سے یا ہارڈ ویئر کی دکان سے، اے سی کی دکان سے اپنا کمیشن لینا واضح طور پر ناجائز ہے، اپنے ادارے کے ساتھ خیانت اور بددیانتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی طرف سے اپنی آفس میں کوئی کام کروا رہے ہیں جو واجب تو نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن آپ اونر سے، امپلائر سے، حکومت سے پیسے لے کر کروا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ گھر میں ایک بھائی کام کرواتا ہے والد سے پیسے لے کر، ایک دوست کرواتا ہے دوست سے پیسے لے کر، تو یہ ایک مباح کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، واجب نہیں ہے، لیکن اس پر بھی آپ کمیشن نہیں لے سکتے ہیں۔
سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ اپنائیت میں کر رہے ہیں، دوستی میں کر رہے ہیں، تبرعاً کر رہے ہیں، اجارتاً وکالتاً جعالتاً آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتا ہے۔ کمیشن کا فیصد یا کمیشن کی رقم پہلے سے واضح طور پر طے ہونی چاہیے، جیسے ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں طے ہوتا ہے بالعموم، ایسے ہی ہر بازار میں طے ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بھی ایسی کارروائی کرنے سے پہلے چاہیے کہ آپ اپنی بروکری کی اجرت اور اپنے کمیشن کا فیصد یا متعینہ رقم آپ طے کر کے رہیے، بعد میں سے کسی قسم کا جبر نہ ہو، تعلقات میں بدمزگی نہ ہو، اور اکھاڑ پچھاڑ کی کیفیت، بازار میں تحاسد و تباغض کا ماحول، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور حسد رکھنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ بروکری میں آپ کتنا کام کر کے دیں گے؟ آپ رشتہ لگانے کی بروکری کر رہے ہیں، آپ زمین بیچنے خریدنے کی بروکری کر رہے ہیں، آپ کرائے کا مکان دلانے کی یا کرایہ دار کو لانے کی بروکری کا کاروبار کر رہے ہیں، تو بروکری میں کام کتنا ہوگا یہ طے ہونا چاہیے کہ گاہک لانے کے پیسے لے رہا ہوں یا پورا اگریمنٹ کرانے کے پیسے لے رہا ہوں، پورے رجسٹریشن کے بعد میں پیسے لوں گا۔ بروکری کا عمل کتنے پروسیجر پر مشتمل ہوگا یہ طے ہونا چاہیے۔ ہوٹل کے باہر میں کھانے والوں کو لاؤں گا، کار والا ایئرپورٹ سے آپ کے ہوٹل پر لا کر دے گا پوری امانت داری کے ساتھ۔ تو اس لیے بروکری میں بروکری کا عمل کس حد تک ہوگا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ میری ذمہ داری ہو چکی ہے، اب بروکر کا کوئی تعلق نہیں رہا، تو بروکری کی حد بندی ہو جانی چاہیے۔ بروکری میں اور دلالی میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، ہم دونوں مل کے اس زمین کو بیچیں گے، ہم دونوں مل کے اس مکان کے خریدار کو لائیں گے، تو دلالی کے بروکری کے کاروبار میں مشترکہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹری میں کمیشن، فارمیسی میں کمیشن۔ دیکھیے، ڈاکٹری کا شعبہ انسانی خدمت کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ایک ہمدردی والا شعبہ ہے۔ بہت زیادہ مہنگا کرنا انسانیت کے خلاف ہے، اور ہوس تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آدم کی اولاد کو 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر مل جائیں، کمیشن، بروکری، دلالی، کٹس، ڈاکٹری کے ماحول میں جو لیا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، باہر صورت آپ کے لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجوں گا، باہر صورت آپ کی میڈیکل میں دوا کے لیے بھیجوں گا، چاہے لیب کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس ٹیبلٹ اور سیرپ کی ضرورت ہو یا نہ ہو، میں باہر صورت 1 مہینے میں اتنے لاکھ کا بل آپ کو بنا کر دوں گا، آپ بتائیے مجھے کمیشن کیا دیں گے؟ یہ تو صاف طور پر حرام ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس سے بہتر فارمیسیاں موجود ہیں، اس سے بہتر لیب موجود ہے، اور خود پیشنٹ کو ضرورت بھی نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی محض کمیشن کے لیے کسی فارمیسی پر بھیجا جاتا ہے، کسی لیب پر بھیجا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسری شکل، لیب والا یہ جانتا ہے، فارمیسی والا یہ جانتا ہے کہ مجھے فلانے ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے اور مجھے ریفرل اماؤنٹ دینا ہے۔ وہ ٹیسٹ 500 روپے میں کیا جانا تھا، لیکن چونکہ ریفرل اماؤنٹ دینا ہے تو اس لیے 600 روپے کا بل بناؤ اور 100 روپے پیشنٹ سے لے کر ڈاکٹر کو دیے جائیں، 100 روپے پیشنٹ سے لے کر ڈاکٹر کو دیے جائیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک شکل یہ جائز ہے کہ محض ضرورت کے ٹیسٹ کروائے جائیں، مناسب جگہ پر کیا جائے، اور آپ کو ریفرل اماؤنٹ دینا ہے اس لیے ٹیسٹ اور دوا کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے، اور لیب اور میڈیکل والا اپنی جیب سے اپنے نفع سے صحیح چیز صحیح ٹیسٹ کر کے بطور انعام کے آپ کو دوائی دیتا ہے، بطور انعام کے کسی ملک کے سفر کی ٹکٹ دیتا ہے، کسی جگہ کے ٹور کا پیکج دیتا ہے، تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے۔ تقوی کی بات، انسانی ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آپ وہ رقم آنے والے کمزور بیماروں کے علاج پر خرچ کر دیں، آنے والے نادار بیماروں کی دوائی پر خرچ کر دیں۔ تقوی کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے جو صورت جائز ہے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ جائز ٹیسٹ ہو، مناسب جگہ ہو، اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے ریٹ اور قیمت میں اضافہ نہ ہو، اور اس کمیشن کے لینے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر اس کمپنی کا دباؤ نہ ہو، اور وہ خوشی سے بطور انعام کے اپنی کمائی اور اپنے نفع میں سے دیتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے ناجائز کمیشن سے بچائے۔ مدرسوں میں، مسجدوں میں چندے میں کمیشن، مزدور کے اندر مزدوری کرنے میں جوش آئے اس کے لیے انعام طے کر سکتے ہیں آپ کہ سفیر صاحب کی تنخواہ، چندہ وصول کرنے والے صاحب کی تنخواہ 10,000 روپے رہے گی۔ اگر وہ 1,00,000 روپے چندہ کریں گے تو ہم ان کو 12,000 دیں گے، 2,00,000 چندہ کریں گے تو ہم ان کو 14,000 دیں گے، ہر لاکھ پر 2,000 روپے کا انعام دیں گے تنخواہ کے علاوہ۔ تو اس طرح سے بطور انعام کی رقم طے کرنا جائز ہے تاکہ کام کرنے والے کے اندر جوش پیدا ہو، حوصلہ بڑھے۔ لیکن صرف کمیشن طے کرنا کہ آپ 1,00,000 چندہ لائیں ہم آپ کو 5,000 دیں گے، 2,00,000 چندہ لائیں ہم آپ کو 10,000 تنخواہ دیں گے، تنخواہ نہیں طے کی گئی، صرف بروکریج اماؤنٹ، کمیشن کی رقم طے کی گئی، تو یہ بھی احناف کے عام قول کے مطابق جائز نہیں ہے، اور یہ بھی مدارس اور مساجد کی روح کے خلاف ہے کہ آپ جو بھی رقم لائیں آدھی آدھی ہم دونوں رکھ لیں گے، آدھی رقم چندہ وصول کرنے والا اور آدھی رقم جو مسجد مدرسے کی طرف سے چندہ کیا گیا، تو آدھی آدھی رقم کمیشن کے طور پر بانٹ لینا یہ تو مدارس کی روح کے خلاف ہے۔ دینے والے کو پتہ چل جائے کہ وصول کرنے والا آدھی رقم بطور کمیشن کے
کھا جاتا ہے تو ضرور وہ چندہ دینے والا اسے چندہ نہیں دے گا، لیکن قوم کو بھی اس رخ پر سوچنا چاہیے کہ چندہ دینا ہماری ضرورت ہے، مدرسے یا مسجد یا کسی بیت المال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود جا کر پہنچائیں، آن لائن ٹرانسفر کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، قبولیت کی صفات کے لیے۔ ایک مسئلہ کمیشن میں کارپینٹروں اور چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو پیش آتا ہے۔ آپ کسی کار میکینک کے پاس اپنی گاڑی بنوانے کے لیے گئے، اس میں نیا ٹائر لگوانا ہے، نئی مشین ڈلوانا ہے، تو وہ کار میکینک آپ کو کسی خاص دکان پر بھیجتا ہے، اور وہ دکان والا وہ مشین یا وہ ٹائر اگر 1000 روپے کا ہو تو وہ 800 میں دیتا ہے، کبھی 1200 میں دیتا ہے، کیونکہ اس میکینک کو باقی 200 یا 400 روپے بطور کمیشن کے دینا ہے۔ دیکھیے، وہ جو کار والے صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کار والے صاحب کی کار کی خدمت کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، اور آپ اس کے نمائندہ بن چکے ہیں۔ اس طرح سے دکان والے سے جا کر آپ کا کمیشن وصول کرنا دغے بازی اور غداری ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ واضح طور پر بولیے، کارپینٹر صاحب بولیے، میکینک صاحب بولیے، مالک سے بولیے کہ یہ ٹائر خریدنے کے لیے اگر آپ دکان میں اپنی طرف سے جاتے تو یہ ٹائر 1000 میں ملتا، میں اگر لاتا ہوں تو یہ 700 میں ملے گا، میری نارمل مزدوری تو اس کام کے کرنے کی 500 ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو سستا ٹائر ڈلوا بھی رہا ہوں کم قیمت میں، اس لیے آپ میری مزدوری بڑھا دیں، اجرت بڑھا دیں، اجرت میں مانگ کر لیجئے۔ یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہ ٹائر خرید کر لا لیں، وہ مشنری آپ خرید کر لا لیں، اور خرید کر لانے کے بعد آپ اس کار کے مالک کو بیچیں، اور جو قیمت بازار میں لی جاتی ہے وہی قیمت میں بیچیں، تو آپ کو اس طرح سے بھی 700 روپے کی چیز 1000 میں بیچ کر 300 روپے کا نفع لینا درست ہوگا۔ لیکن آنے والے مالک کو اندھیرے میں رکھ کر اور اس کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر بیک ڈور سے اس طرح کا کمیشن وصول کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، ہر قسم کی حرام روزی سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو